ہیلو فرینڈس، اس ویڈیو میں ہم ایڈگر ایلن پو کی لکھی گئی ایک نظم اے ڈریم ود ان اے ڈریم پڑھیں گے۔ دوستو، یہ نظم پہلی بار 1849 میں دا فلیگ آف آور یونین نامی ایک میگزین میں پبلش ہوئی تھی۔ اس نظم میں 24 لائنز ہیں اور 2 سٹینزاز ہیں۔ پہلے سٹینزا میں 11 لائنز اور دوسرے میں 13 لائنز ہیں۔ اس نظم میں ایڈگر ایلن پو وجود کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ہم ایک خواب میں ہیں اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس خواب میں ہمارا خواب ہے، یعنی ایک ڈیوائن خواب ہے اور اس میں ہم ہیں اور اوپر سے ہم بھی ایک خواب ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ریئل نہیں ہے یا اتنا اہم نہیں ہے۔ چلیں نظم شروع کرتے ہیں۔ A dream within a dream، ایک خواب کے اندر خواب۔ Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow۔ جبیں پہ یہ بوسہ لو اور تم سے جدا ہوتے ہوئے مجھے بس یہ مان لینے دو۔ avow مان لینا یا اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر شاید ایڈگر ایلن پو اپنی وائف سے بچھڑنے کا منظر بیان کر رہے ہیں جو 1847 میں اسے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، یا جنرلی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عزیز سے جدا ہو رہا ہے۔ You are not wrong who deem that my days have been a dream, yet if hope has flown away، تم غلط نہیں ہو جو یہ خیال کر رہے ہو کہ میری زندگی ایک خواب تھی، پھر بھی اگر امید ختم ہو چکی ہے۔ شاعر خود مخمصے کا شکار ہے، اسے خود بھی یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی شاید ایک خواب ہے، اور مرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم غلط نہیں ہو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری زندگی ایک خواب تھی اور حقیقت نہیں تھی۔ In a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone؟ ایک رات میں یا ایک دن میں، ایک منظر میں یا کسی میں بھی نہیں، اس لیے کیا ایسا ہے کہ کوئی کمتر چیز چلی گئی ہے؟ شاعر زندگی کی ناتمام خواہشات کو بیان کر رہا ہے کہ زندگی میں کمیاں اور خامیاں بھی رہیں، بہت کچھ کھویا، مگر پھر شاعر کہتا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا، جو کھویا ہے اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہے، وہ کمتر ہے۔ All that we see or seem is but a dream within a dream۔ وہ تمام جو ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے وہ ایک خواب میں خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ I stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of golden sand۔ میں کسی جھاگ زدہ ساحل پہ کھڑا ہوں اور میں اپنے ہاتھ میں سنہرا ریت لیے ہوئے ہوں۔ How few yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep, while I weep۔ کتنے چند ہیں یا کم ہیں، پھر بھی وہ میری انگلیوں کے بیچ سے نکل جاتے ہیں اور میں روتا رہتا ہوں اور روتا رہتا ہوں۔ یہاں پر وقت کی بات ہو رہی ہے، ہم چاہے لاکھ کوشش کریں وقت کو نہیں روک پاتے۔ زندگی ایک معین مدت ہی تو ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی سی مدت جو کہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم پھر چاہے جتنا بھی شور مچائیں اسے روک نہیں سکتے۔ Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp؟ Oh God, can I not save one from the pitiless wave؟ اے خدا، کیا میں اور مضبوطی سے اس ریت کو نہیں تھام سکتا؟ اے خدا، کیا میں اس بے رحم لہر سے ایک ذرے کو بھی نہیں بچا سکتا؟ یہاں شاعر خدا سے اپنی بے بسی پر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا میں ایک بہت ہی مختصر لمحے کو بھی نہیں روک سکتا؟ کیا ایک لمحے پر بھی میرا بس نہیں چل سکتا؟ کیا میں اس سے زیادہ کی سکت نہیں رکھتا؟ میں اتنا بے بس ہوں۔ Is all that we see or seem but a dream within a dream؟ کیا وہ سب جو ہمیں نظر آتا ہے یا لگتا ہے وہ صرف ایک خواب میں خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ شاعر اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیس محسوس کر رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے،
یہ ریئل ورلڈ نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اس کے بس میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔